کہ ہر ایک جو دست بستہ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑا ہو جائے تو ہر نمازی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں میرے بندے اب یہاں پر تو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ان الفاظ میں پھر التجا کر اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میری عقل میں کوئی راستہ ایسا نہیں آ رہا. جس طرح تیرے مقبول و محبوب بندے تو تک پہنچے ہیں ان کی عبادت تو قبول کرتا ہے، جن کی عبادت نے شرف قبولیت بخشا ہے، اور جو تیری بارگاہ کی کے آداب کو جانتے ہیں. یا اللہ مجھے بھی ایسا راستہ دکھا کہ میری عبادت بھی تیری بارگاہ میں شرف قبولی حاصل کر سکے، وہ باریابی حاصل کر سکے. تو یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اب انسانی عقل یہاں پر محدود ہے، رک جاتی ہے. پھر اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے پھر ان الفاظ میں التجا کر. یہ الفاظ بار بار ہمیں رہنمائی کر کے ہمیں تصور دے رہا ہے، ایک طریقہ بتا رہا ہے. اب کیا مانگنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، جو تیرے انعامات کے مستحق ہو چکے ہیں، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، تیری رحمتوں برکتوں کے حامل ہیں. یا اللہ ان کا راستہ دکھا. یعنی اللہ رب العزت سے ہمیں اللہ خود تعلیم دے رہا ہے. یہ الفاظ بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ غیر ہوتا تو اس پہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ہم اللہ کا راستہ طلب کریں، کسی غیر کا کیوں؟ اللہ جی نے جو ہے، اللہ کے لوگ ہیں نا، جن لوگوں پر وہ لوگ ہیں، اللہ تو نہیں ہے. اور اللہ کا اپنا راستہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کوئی نہیں کہ اس کی حیت نہیں ہے، اس کی ماہیت نہیں ہے، وہ کوئی عمل کرتا نہیں ہے. جب وہ عمل نہیں کرے گا تو ہم کیا دیکھ کے اس پہ عمل کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ اس کے احکامات کی تعمیل کر کے، ان پہ عمل کر کے ہمیں بتا دیں کہ اللہ کے احکامات کو اس طرح ماننا ہے. جس طرح کہ جب نماز کا حکم جاری ہوا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو. یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے نماز کیا ہے، نماز کیسے ادا کریں، نماز کس چیز کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ نماز کیا ہے. آقا نے فرمایا میرے صحابہ صلی کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے. سبحان اللہ. اب اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نبی کو دیکھ سکتے ہیں. اب نبی بتانے والا ہے کہ رکوع سجود قیام اور جلسہ کو اس سارے مجموعے کو نماز کہتے ہیں. قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے قرآن نہیں بتاتا، نبی کی ذات بتاتی ہے. رکوع میں کیا پڑھنا ہے نبی نہیں بتاتا. ہر حرکت میں اللہ اکبر کہنا ہے، مگر رکوع سے واپسی پر یہ نہیں کہنا. الفاظ تبدیل کر دیے گئے ہیں، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. نبی بتاتا ہے.
تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میرا راستہ طلب کرو، نہیں، کہا کہ میرے بندوں کا راستہ طلب کرو جن پہ میں نے انعام کیا، جن پہ میں راضی ہو چکا ہوں، جن میں میں خوش ہو چکا ہوں. اب ان بندوں، وہ بندے کون ہیں؟ وہ بندے کون ہیں؟ یا اللہ ہمیں ان بندوں کی خبر دے دے، ہمیں بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور جن کے پیچھے چلنے کے تو ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا راستہ طلب کرو. تو یا اللہ ان لوگوں کی خبر بھی دے دے. تو اللہ رب العزت کا قرآن بول رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں جن میں میں نے انعام کیا ہے وہ گروہ انبیاء ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ 4 طبقات ہیں جن میں میں نے انعام کیے. اب انبیاء کا زمانہ نہیں رہا ہمارے پاس، ان کو ہم ان کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے، ان کی سنگت اختیار نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے. صدیقین ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر نہیں. شہداء ہیں وہ ایک عمل کر کے شہید ہو گئے، ان کی زندگی ہماری آنکھوں سے معدوم ہو گئی ہے. اب آخری طبقہ صالحین کا رہ جاتا ہے. وہ صالحین کا طبقہ ہے جن کی سنگت و صحبت اختیار کر کے ہم اللہ کا راستہ، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ منزل پا سکتے ہیں. گویا کہ یہ تصور وسیلہ اللہ میں دے رہا ہے کہ میرے ان مقربین کا وسیلہ اختیار کرو، یہ راستہ اختیار کرو. جب میرا کوئی حکم تم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، میں نے انبیاء کو بھیجا ہے. اللہ قادر مطلق ہے نا، وہ قادر مطلق ہے، خالق و مالک ہے. اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، ہوا نہیں چل سکتی، کوئی دم نہیں مار سکتا. کیا اگر وہ چاہتا کہ دنیا میں سب اس کے فرما بردار ہوں، کوئی کافر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا تو کوئی کافر نہ ہوتا، سب اس کے ماننے والے ہوتے. لیکن اس نے جبر نہیں کیا. یہ تعلیم دی ہے کہ دعوت دین میں بھی جبر نہیں ہے. تمہارا کام بتا دینا ہے، دعوت دینا ہے. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا نصیب ہے. اللہ نے 2 راستے بتا کے ہمیں بتا دیا، پھر عقل دے دی ہے. اب ماننا تمہارا کام ہے. ان راستوں میں سے ایک نیکی کا راستہ اختیار کرنا، بہتر راستہ چننا، اس کا انتخاب کرنا تمہارا معاملہ ہے. جب تم ان میں سے بہتر راستہ انتخاب کر لو گے، پھر مجھ تک پہنچو گے، پھر میں حساب لے لوں گا، پھر میں پوچھ لوں گا. لیکن اس نے رہنمائی فرمائی ہے، رہنمائی کر دی ہے. یہاں تک رہنمائی کر دی ہے کہ میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ طلب کرو، اور انعام یافتہ بندوں کی نشاندہی بھی کر دی. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرے جو انعام یافتہ ہیں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین. اب یہ صالحین کا راستہ ہم اختیار کریں. اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ بھی اسی جس میں ایک تصور دیا ہے. قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں، میں چیدہ پڑھ رہا ہوں.
تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ وسیلے کا اللہ نے تصور دیا ہے فقط اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، ہمارے اعمال کو قبول کرنے کے لیے۔ اس نے ذریعہ بتایا ہے کہ میرے احکامات ان کے ذریعے تم تک پہنچتے ہیں، تو تمہارے اعمال بھی اسی ذریعے سے آئیں گے تو قبول ہوں گے۔ اگر تم کو ڈائریکٹ لینا چاہو تو وہ مردود ہیں، وہ مقبول نہیں ہے۔ ڈائریکٹ والا کوئی راستہ نہیں، یہی سارا راستہ ہے، اسی راستے سے آنا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ اسی راستے سے آنا ہے، رسالت۔ یہی ایک راستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پتلا آدم تیار ہو گیا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں ودیعت کر دیا گیا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں ودیعت کر دیا گیا، تو اللہ نے اپنی اس وقت کی مخلوق جو فرشتے تھے کہا کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے شاہکار کو جو میں اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اس شاہکار کو سجدہ کرو، اس شاہکار کو سجدہ کرو۔ یہ حکم سنتے ہی تمام کے تمام فرشتے جو فرشتے تھے جھک گئے، سجدے میں گر گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی، یہ نہ سوچا کہ یا اللہ سجدہ تو تجھے کرنا ہے، تیری ذات کو سجدہ ہے، ہم کسی غیر کو کیوں کریں؟ نہیں، وہ جو فرما بردار تھے فقط یہ جانتے تھے کہ ہم نے اپنے رب کا حکم ماننا، لیکن ان میں ایک ایسا بھی تھا جو چھپا چلا آ رہا تھا۔ ان فرما برداروں میں، ان نیکوکاروں میں، ان باادب مخلوق میں ایک بے ادب بھی تھا، وہ نافرمان تھا اور بے ادب بھی تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا موحد توحید پرست کہلواتا تھا۔ وہ اکڑا رہا، وہ نہیں جھکا، وہ کھڑا رہا۔ اس کی اس نافرمانی پر اللہ نے فوراً اسے نکال نہیں دیا، بلکہ اسے ایک صفائی کا موقع دیا گیا، صفائی کا موقع دیا۔ اللہ ہم پوچھتے ہیں مالک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ تجھے کیا مرض ہوئی ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے؟ وہ اس استفسار پر، یہ پوچھنے پر شرمندہ نہیں ہوا، کیونکہ ازلی بے ادب تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ باادب میں ادب لوگوں میں رہتا تھا، چھپا چلا آ رہا۔ اس کی خبر تب لگی جب اللہ کے بندے کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ معنی یہ ہوا جو اللہ کے بندوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ اللہ کا بے ادب ہے، وہ اللہ کا بے ادب ہے۔ بندے کی پرخت